سامعین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان جھگڑے کا سبب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا، جو کہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوا خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ آج آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ ہوگا، جو کہ جائز نہ تھا شریعت آدم علیہ السلام میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو مشورہ دیا کہ نیاز پیش کرو۔ اب جب حضرت قابیل نے زید و ہا درمی شروع کر دی تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز یعنی اس کا صدقہ قبول ہو جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی، یعنی قبول ہونا سمجھا جاتا، اور جس کا قبول نہ ہوتا اسے آگ چھوڑ کر چلے جاتی، یعنی وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری یا ایک دمبا اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کیا، اللہ جو اقلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی کو قبول کر لے۔ آسمان کی آگ نے حابیل کے صدقے کو کھا کر یعنی قبول کر لیا، یعنی آگ لے گی، اور اس کی قابیل کے صدقے کو آگ نے نہ کھایا اور نہ وہ سے اٹھایا گیا، یعنی گویا کہ رد کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسد، اب یہ بنیاد حسد کی کب سے بڑی آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹوں کے درمیان، جو آج ہمارے درمیان بھی ہر گھر میں بہن بھائیوں میں اور خاندان میں حسد کی آگ بغض بڑک اٹھا، اور اس نے قابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم فرقان حمید سورہ مائدہ میں بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اس واقعے کو آپ بھی اپنے گھر میں اہل و عیال کے درمیان اسے پڑھ کر سناؤ، تاکہ اہل و عیال حسد ہرگز نہ کریں، تاکہ بہن بھائیوں کے درمیان حسد نہ ہو، بہن بھائیوں کے درمیان محبتیں ہوں۔ تو گویا اس واقعے کو ذکر کرنے کا فرمایا مطلب تھا کہ حسد کی برائی معلوم ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو سبق حاصل ہو، اور قیامت تک لوگ حسد کو گویا کہ برا سمجھیں، حسد کو برا سمجھے۔ پھر فرمایا کہ حابیل حق پر تھا اور ان کے تقوی کے پیش نظر ان کا صدقہ قبول ہوا، اور انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پلڑے پڑے، یعنی میرا گناہ اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پلے پڑے۔ مجھے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اس نے تقوی، اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا قتل کرنے کے لیے، اور نہ اپنا جواب دیا اس پر۔ فرمایا اس کا مقصد یہ کہ تم اپنے باپ کی نافرمانی کی اور وہ گناہ بھی تمہارے ذمے ہے، اور اگر مجھے قتل کرنا چاہو گے تو میرا قتل کا گناہ بھی تمہارے ہی ذمے پر ہوگا۔ یعنی ایک تو والد کی نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے نیاز پیش کرو پیش کر لی، اور اب قبول ہوگی، اور اس کا گناہ بھی تمہارے ذمے ہے۔ آخر کار قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اس کے نفس نے اسے بہا، بھائی کے قتل کا ارادہ چاہا تو اسے قتل کر دیا، اور رہ گیا نقصان والوں میں۔ آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، اور ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ روح زمین پر پہلا قتل تھا، یہ روح زمین پر آدم علیہ السلام کی اولادوں میں پہلا قتل تھا۔ اس لیے قابیل چاہتا نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے، شیطان لعین نے یہ کام بھی کس نے کرایا؟ شیطان نے کرایا۔ تو شیطان لعین نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر سے پھوڑ دیا۔
قابیل کو پتہ چلا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، یعنی بکریاں چراتے تک کہ آرام کی غرض سے سائے دار درخت کے نیچے آرام کی غرض سے سو رہے تھے۔ قابیل نے ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ پھر فرمایا قتل کے بعد قابیل کی دنیا میں ذلت، یعنی قتل کرنے کے بعد اب اس سے رسوائی ہوئی۔ وہ رسوائی کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اس کی عقل زائل ہوگی، دل میں سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہوگی، جو سوچ و بچار کی صلاحیتیں تھی وہ ختم ہوگی، اور اس طرح وہ پاگل ہی رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفید تھا، اور قتل کرنے کے بعد اس کا جسم سیاہ ہو گیا۔ آج آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے سرزمین سے واپسی پر قابیل سے پوچھا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس کا میں ذمہ دار تو نہیں تھا، آپ نے فرمایا تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اس لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا۔ یعنی اس کی حالت و کیفیت کو آدم علیہ السلام نے دیکھ کر جانچ لیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔